تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 254، اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 254۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو روزی دی، من قبل اس دن سے پہلے، ان یأتیا کہ وہ آ جائے، اس سے پہلے ان یأتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ اور نہ اس میں کوئی دوستی چلے گی، آشنائی چلے گی، ولا شفاعہ اور نہ اس میں کوئی سفارش چلے گی، والکافرون اور کافر لوگ جو ہیں، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے کل کے سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو برحق پیدا فرمایا ہے، بہرحال مرتبے کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، یا یوں سمجھ لیں کہ علاقے کے اعتبار سے، کہ کسی نبی کو علاقہ چھوٹا ملا، کسی نبی کو علاقہ جو کام کرنے کے لیے جو ملا وہ زیادہ ملا، کسی نبی کو وقت جو ہے وہ کام کرنے کا زیادہ ملا۔ وہ کوئی بعض نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کی جو ہے نا وہ شرف بھی بخشا ہے، اور پھر کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ لطیف طور پر نبی علیہ السلام کی عظمت کا بھی اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ چاہتا نا تو دنیا کے جتنے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے یہ نہ ہوتے، لیکن چونکہ ہے ہی اسی میں امتحان، ہے ہی اسی میں امتحان، اسی بنا پر یہ دنیا کا نظام چلنا ہے، اسی بنا پر جنت اور جہنم ہوگی کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے اختیار کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آج کے سبق میں ایمان والوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والوں، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس سے وہی بات میں نے اکثر عرض کرتا ہوں کہ گویا اس بات سے سمجھ آ رہی ہے کہ روزی میں انسان کی ساری ضروریات ہوتی ہیں، جملہ انسان کی ضرورت یہ روزی میں آتی ہے۔ انسان کو پینے کی ضرورت ہے، یہ اس کی روزی میں آتی ہے۔ انسان کو رہنے کی ضرورت ہے، یہ بھی اس کے روزی میں آتی ہے۔ اور انسان کو رہنے کے لیے گھر ضرورت ہے، کھانے کے لیے، یا بیمار ہو گیا اس کو دوا ضرورت ہے، جملہ انسان کی جو ضروریات ہیں اس کی روزی میں آتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان جو زمین کے اندر سورج کو استعمال کر رہا ہے تو جتنی اس کے مقدر میں ہے اس کا استعمال کرنا گویا اس کے لیے روزی کے زمرے میں ہوتا ہے، اور جب اس کے مقدر میں ختم ہو جائے گا استعمال کرنا تو اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ لن تموت حتی تستکمل رزقہ، جتنے انسان کے مقدر میں سانس لکھے ہیں اب اتنے سانس لے کے مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ زندہ رہتے ہیں لیکن بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے بند ہو جاتی، نہیں کھا پی سکتے۔ بولنا جتنا اس کے مقدر میں ہے وہ اتنا ہی بولے گا، اس سے زیادہ نہیں بول سکے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے اللہ ان کو صحت دی، اس کی والدہ کو تقریباً 5 سال تو میں نے دیکھا، 5 سال کا تو مجھے پتا ہے، 5 سال سے قومے میں ہے، 5 سال سے قومے میں نہیں بول پا رہا۔ جو کھانا ان کے مقدر میں ہے، جو سانس ان کے مقدر میں ہے وہ ان کو مل رہا ہے نالیوں کے ذریعے، لیکن قومے میں نہ بول سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہل چل سکتی ہیں، جتنا چلنا پھرنا ان کو مقدر نہیں۔ کم مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی۔ اچھا، خرچ کرنا جو ہے
وہ انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں تو بس یہی خرچ کرنا کہتے ہیں، بس اس کے علاوہ خرچ کرنا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی کسی پر خرچ مطلب پیسے نہیں ہے اس کو کسی کو دینے کے لیے، تو اس کا کوئی اور کام کر دے، جانے اس کو اس طرح تعاون کر دے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان میں زیادہ تعلق، زیادہ تر احکامات جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر احکامات، سارے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق جان سے ہے یا مال سے ہے۔ جس میں انسان کی جان صرف ہوتی ہے یا انسان کا مال صرف ہوتا ہے، احکامات کا تعلق ان سے۔ مثال نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں انسان کا وقت لگ رہا ہے، جان لگ رہی ہے، اس کی اسٹرگل ہو رہا ہے، وضو کرے گا اور جا کے نماز پڑھے گا۔ زکوٰۃ ہے، اس پہ اس کو مال لگ رہا ہے۔ حج ہے، جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے۔ روزہ ہے، اس میں جان لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے کہ افطاری کے لیے، سحری کے لیے، سحری کا بھی حکم ہے، افطاری کا بھی حکم ہے۔ اور پھر جان اور مال انسان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیاری چیزیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ پیاری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں پھر ان دونوں میں پھر فوقیت جان پڑتی ہے۔ اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں تمہیں ماروں گا، کہتا ہے یار سارا کچھ دے جاؤ، مجھے زندہ چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کرو، کہ مال لے جاؤ، مال پھر بھی آ جائے گا، جان پھر نہیں آئے گی، جان تم اسے یعنی جان سے نہ مارو، سب کچھ لے۔ تو انہی دونوں چیزوں سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر انہی جان اور مال کے محبت میں ہی انسان اللہ کے حکم بھی توڑتا ہے۔ اسی جان اور مال کی محبت میں انسان اللہ کے حکم بھی توڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اب نماز کا وقت ہو گیا، اب بظاہر باہر سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے یا گرم پانی تو گرم ہے لیکن باہر نکلنا سردی ہے، دل نہیں کر رہا، تو انسان کہتا ہے یار نہیں، میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس سردی ہے، میں نہیں باہر جاتا۔ یہ نفس کی محبت نے، جان کی محبت نے اس کو اس سے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اچھا، جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے یا کسی غریب پر خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت بھی پھر انسان یہی جو مال ہے، مال کی محبت آڑے آ جاتی ہے، وہ ہوئے میں غریب کو دوں گا، اب میرے پاس ہیں ہی 500 روپے ہیں، اس میں سے اگر میں نے 100 غریب کو دے دیا تو میرے تو 400 رہ جائیں گے، یہ تو مال کم ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں خرچ کرتا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ جب آتا ہے، زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو اس وقت یہ کیا کہتا ہے کہ میرے 1,00,000 روپے ہیں، 1,00,000 میں 2,500 چلا جائے گا، یہ تو کم ہو جائیں گے، پھر تو میرے پاس 97,500 رہ جائیں گے، 1,00,000 تو نہیں رہیں گے، لہذا میں خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ جان اور مال کی محبت ہی اکثر انسان کو اللہ کے حکم ماننے کے اندر آڑے آ جاتی ہے، اس لیے اسی کو خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اسی کو۔ اور پھر آگے چوتھی سپارے میں جو ابتدا میں، چوتھے سپارے کی ابتدائی آیات ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے اس کمال درجے کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کے اس کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری محبوب چیز جو ہے نا، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ نہ خرچ کرو۔ جب وہ خرچ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے، تب پتہ چلے گا کہ یہ محبت سچی ہے، محبت کے اندر یہ سچا ہے، اور اس کے دل کے اندر کسی کی زیادہ محبت، اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں۔ اور غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کوئی اور صحابی ہے، جب یہ آیت سنی تو ان کا ایک نہایت ہی عمدہ باغ تھا، نہایت عمدہ باغ، اس کے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور پھل بھی اچھا دے رہا ہے، سرسبز بھی ہے، ہر جو خوبصورتی اور ہر اچھائی جو اس کے اندر ہو سکتی ہے، اچھے ہونے کی جو صفات ہو سکتی ہے، ساری تم موجود ہے۔ تو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حکم سنتے تو عمل کرنے کے لیے گویا پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ جیسے کوئی صاحب کو بڑے، ان کے سامنے کوئی ان کا جو ماتحت وہ کھڑا ہے اور اس کو سامنے کھڑا کیا ہے، اور ابھی میں آپ کو جو آرڈر دوں گا آپ نے ماننا ہے، تو وہ پہلے سے اس بات پر تیار ہے کہ جو صاحب آرڈر دیں گے، جو بڑے آرڈر دیں گے، وہ میں مانوں گا۔
تو جو ہی اس کو آرڈر ملتا ہے تو اس پہ اس آرڈر کو ماننے میں جھجک محسوس نہیں کرتا یا رکتا نہیں ہے یا سوچتا نہیں ہے، فوراً اس پہ چل پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ مثال ہے، اللہ کے نبی کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، اب اس پہ سوچتے نہیں تھے کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں نا، صحابی شادی ہوئی پہلی رات بیوی سے ہم بستری کی اور غسل کے لیے گئے، اور غسل کے لیے گئے، اور ابھی جو ہے نا بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی ستر کھولا ہی تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ستر نہیں کھولا تھا۔ ادھر سے منادی نے آواز لگا دی کہ بھائی اللہ کے راستے میں چلنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں اب دیکھو، پہلی رات غسل بھی نہیں کیا، نکل پڑے اللہ کے راستے میں۔ گھر والی نے کہا دیکھو رات ہوتی ہے، رات میں آپ میرے دلہا ہو، میں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکی، تو کم سے کم تھوڑی روشنی ہونے دو، جو اس وقت یہ لائٹنگ کا سسٹم ہوتا نہیں تھا، تھوڑی روشنی ہونے دو، میں آپ کو دیکھ تو لوں۔ اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں دیکھا اور اللہ کے راستے میں نکلے، وہ پہلے سے تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم سامنے آ گیا، اس کو ماننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہلے سے تیار ہو گئے، یعنی ایسے اس کو فوراً عمل کر لیا۔ جب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ جو کوئی دکاندار تاجر اس کے پاس کوئی گاہک کوئی چیز لینے آئے اور اس کو وہ واپس کر دے، اس کے لیے یہ محل جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑا محل بنائے گا، جو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے گا۔ ارشاد فرما دے، صحابی اٹھے، پہلے کوئی کاروبار نہیں تھا، صحابی اٹھے، یہ کپڑے کی دکان کھولی۔ اب دھوکہ تو دیتے نہیں تھے، عموماً چیزیں واپس کرنے کی نوبت تب آتی ہے جب کہیں دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ تو دیتے نہیں تھے، تو کہیں کوئی کپڑا کوئی لے گیا اور واپس کرنے کی کوئی نوبت آ گئی، آگے واپس، اور ان کو کپڑا واپس کیا۔ اب کافی عرصہ گزر چکا تھا، کاروبار تو بڑھ چکا تھا، گاہک بن چکے تھے، اب جو ہی اس نے واپس کیا فوراً دکان بند کر دی، اور جو یعنی دکان ختم کر دی۔ تو جو ارد گرد کے باقی لوگ کہنے لگے یار آپ کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا تھا، آپ کتنے اچھے گاہک تھے، آپ نے بند کیوں کر دی؟ کہا کاروبار کے لیے تو دکان کھولی نہیں تھی، یہ تو دکان کھولی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ جان اور مال انسان پر جو ہے نا سامنے آڑے بنتے ہیں، اس کے عارض بنتے ہیں، کس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے آڑے بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو خرچ کرنے کے لیے کہا کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہے نا، یہ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو اس کی محبت ختم ہوگی، تو پھر اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے نبی کا طریقہ ماننا آسان ہوگا۔ یہی آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اور پھر کہا اس سے پہلے انسان مال جمع کرتا رہتا ہے۔ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور پہن لیا یا خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، یہ اس کا مال ہے۔ جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے، لہذا کہہ دیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے آپ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جس دن یہ مال انسان ہوتا ہے نا، لیتا ہے، میں سے کوئی چیز لے لوں گا، کسی کو گفٹ دے دوں گا، دوستی بنا لوں گا، کہا اس دن کے آنے سے پہلے اس مال کو خرچ کر دو کہ جس دن دوستی بھی نہیں ہوگی، خرید و فروخت بھی کچھ نہیں ہوگی۔ اور کہا ولا شفاعہ، کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ مال اگر خرچ کرو گے اس دنیا کے اندر تو تمہارے کام آئے گا، اب جب تم مر گئے اس کے بعد پھر تمہارے کسی کام کا نہیں۔ ورثاء نے اگر آپ کے اظہار ثواب کے لیے خرچ کیا تو اکثر ویسے خرچ کرتے ہیں نہیں، جو انسان خود اپنی طرف سے خرچ کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے، ورثاء کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اکثر نہیں خرچ کرتے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کا اس کا فائدہ نہیں ملے گا جس طرح خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کا۔ اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جان اور مال، کوشش یہ کرو کہ آپ کی جان اور مال اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں لگے، اور جو مال ہے یہ مال ہے۔ اس لیے اکثر جو آپ دیکھیں کہ شیوخ حضرات ہیں، صوفیہ کرام وہ یہ ایک نسخہ بتلاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ بتلاتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ گناہ سے بچے، وہ اپنے اوپر ہر گناہ کا
ایک جرمانہ مقرر کرنا کہ مثال کے طور پر مجھ سے اگر فجر کی نماز جماعت سے رہ گئی نا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا مجھ سے اگر فجر کی نماز سے رہ گئی، جماعت سے رہ گئی، تو میں ایسے کروں گا کہ میں 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور پھر خرچ کرے بھی۔ اگر اس پورے دن میں میں نے جھوٹ بولا تو میں 200 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ ایسے جرمانے مقرر، جب چونکہ اس چیز کی محبت اس دل کے اندر ہے مال کی، اب پھر اپنے اوپر لازم کرے کہ جو ہی ایسا ہو میں خرچ کروں گا، اور کرے بھی۔ دیکھو کیسے گناہ چھوٹتے ہیں، دیکھو کیسے اپنی زندگی کی اطاعت والی بنتی ہے۔ اس لیے اس نسخے کو اپنائیں، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اس کو اپنائیں گے، اور آپ خود بھی اپنائیں، دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی دی ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ نہ کوئی اشنائی ہوگی، ولا شفاعۃ نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه. جزاك الله خيرا.